نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون انه کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ کے ساتھ جو عظمت والا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دیتا تھا مسکین کے کھانے پر، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، پس نہیں اس کے لیے آج کے دن کوئی گہرا دوست، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا سوائے پیپ کے، لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائے گا اسے کوئی مگر خطا کار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا محشر کے دن بعض لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ انتہائی خوش ہوں گے اور کہیں گے آؤ میری کتاب پڑھو، میں نے رب کی ملاقات کو یاد رکھا تو آج اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ دوسرا طبقہ ان بدنصیب لوگوں کا ہوگا کہ جن کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا اور وہ افسوس کر کے کہے گا کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، مجھے حساب نہ دینا پڑتا، موت آ جائے اور میں مر جاؤں تو بہت اچھا ہے، میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، میرا عہدہ میرے کام نہیں آیا۔ بس وہ اس طرح کی آہوزاریاں کر رہا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا پکڑو اس کو، خذوہ فغلو، توق ڈالو اس کو، اور ثم الجحیم صلو، دوزخ میں اس کو پھینکو، پھر زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹو اس کو دوزخ میں۔ یہ سزائیں اور یہ ذلت آمیز عذاب کس کو ملے گا؟ آج اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں اس بندے کی دو بڑی صفتیں بیان کی ہیں، یعنی یہ زنجیروں میں ڈال کر جس کو گھسیٹا جائے گا، اور محشر کے دن یہ چیخنے والا کون ہوگا؟ فرمایا اس کا پہلا جرم تو یہ ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ جو عظمت والی ذات ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ رکھنا، اللہ کی ذات اور صفات پر یقین کامل نہ رکھنا، یہ اس کا پہلا جرم ہے۔ اس نے اللہ کی عظمت کو ہی نہیں پہچانا، اس نے اس عظیم ذات کو ہی نہیں پہچانا، زندگی گزر گئی رب کو نہ پہچانا تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟
جس نے اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانا، 50 سال گزار دیے، اپنے رب کی پہچان ہی نہ ہوئی، اس کو دن قیامت کی زنجیروں میں جکڑ کے گھسیٹا جائے گا دوزخ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی جان کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ رب کو پہچاننے کے لیے اور تجھے دلائل کی ضرورت ہی نہیں، اگر تو اپنے وجود میں غور کر تو تیرا وجود رب کی معرفت کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حصہ اس کتاب کا باب ہے، اور اس کا ایک ایک ذرہ اس کتاب کا ورقہ ہے، جس ورقے پہ لکھا ہے کہ تیرا خالق اور تیرا مالک صرف تیرا رب ہے، صرف اللہ تعالی ہے۔ ایک ایک بال اور ایک ایک حصہ وجود کا اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے اتنا وقت گزار دیا دنیا میں اور اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کو زنجیروں میں ڈالا جائے گا، اس کو دوزخ کی آگ میں گھسیٹا جائے گا کہ تو نے اپنے اللہ کو ہی نہیں پہچانا، تو نے یہ نہیں پہچانا کہ تیری عبادت کے لائق کون ہے، تجھے اتنے عرصے میں یہ نہیں پتہ چلا کہ تیرا معبود برحق کون ہے، تیرے حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے، تیری بگڑیاں بنانے والا کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے جس کے سامنے تو اپنے دکھڑے بیان کرے۔ اس لیے تجھے گھسیٹا جا رہا ہے اور تجھے پیٹا جا رہا ہے۔ اور نمبر 2، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تجھے مسکین کے کھانے کی فکر ہی کوئی نہیں، صرف یہی فکر ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میں کھا لوں۔ کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی پڑوس میں ہے، کوئی رشتہ داروں میں ہے، مرتا ہے بھوک سے 100 بار مرے، مجھے کیا ہے، میں تو اپنا چنگا چوکھا کھا رہا ہوں نا۔ تجھے یہی فکر لگی تھی کہ میرا پیٹ بھرے، اور دوسری اللہ کی مخلوق کی تجھے کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ 2 جرم ہیں جن کی وجہ سے تجھے دوزخ میں گھسیٹا جائے گا زنجیر ڈال کے۔ ایک تو خالق کو نہ پہچانا، دوسری خالق کی مخلوق پر رحم نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غفلت انسان کو وہاں تک لے جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو رمضان کی رحمت نصیب فرمائے۔ یہ غفلت دور کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کا ذکر، ایک تو یہ ہے جو ہم تو صرف یہی سمجھتے ہیں نا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ کہا تو ذکر ہو رہا، یہ نہیں کہا تو نہیں ہو رہا۔ نوا فرماتے ہیں ذکر ایک تو اللہ کی صفات کا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفتیں، خالق، مالک، رازق، یہ ذکر ہے اللہ کا۔ اس سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کی حلال و حرام کردہ چیزوں کا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ بھئی سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی، حرام نہیں کھانا، غیر اللہ کے نام کا نذرانہ نہیں کھانا، اور جناب کیا ہے، دوسرے کا حق نہیں کھانا، دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا، میراث میں جن کا حصہ ہے ان کو دینا ہے وہ نہیں کھانا، دوسروں کی طرف نہیں، حرام کی طرف نہیں جانا، حلال کھانا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور وہ دوسرا جو ذکر ہے نا سبحان اللہ، جو تسبیحات ہیں، یہ اس سے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہوگا تو آگے وہ بھی کام دے گا۔ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ کہتا رہے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ حرام گوشت کھا رہا ہے، پڑھ بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے تو فائدہ تو نہیں ہے نا، پہلے اس کو حلال کھانا چاہیے۔ شراب پی رہا ہے اور اللہ کا نام بھی لے رہا ہے، تو اس دوسرے ذکر کا، اللہ کے نام والے ذکر کا فائدہ تب ہوگا جب حلال اور حرام کی تمیز ہوگی۔ تو حلال اور حرام کا ذکر پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ حلال اور حرام کا یہ ذکر دل میں بٹھانے کے لیے مہینہ رمضان کا آ رہا ہے۔ بھئی پانی نہیں پینا، کیوں؟ اس نے حرام کیا ہے۔ ذکر کا منع ہوتا ہے نا، یاد کرنا، تاکہ یاد آئے۔ کھانا نہیں کھانا، اس نے منع کیا ہوا ہے، تاکہ تیرے دل میں یہ تذکرہ اور یاد پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو کھاؤں اور حرام کردہ چیزوں کو نہ کھاؤں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر یہ اللہ کا ذکر مل گیا تو کامیابی ہے، ورنہ زنجیر ڈال کے دوزخ میں گھسیٹا جائے گا۔ یہ بات ہے۔ اللہ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔
فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ اللہ کی عظمت کے ساتھ جو اللہ عظیم ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانے پر ابھارتا نہیں تھا، مسکین کے کھانے پر ترغیب نہیں دیتا تھا۔ سورۃ بلد میں ہے نا جی، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ ہمارے تلنگانہ میں ایک مولانا ہے، وہ اپنی اس علاقے میں نا اپنی زبان میں بیان کرتے، میں نے ان کا یہ بیان سنا تھا فیس بک پہ، میں پھر پچھلے دنوں باقاعدہ ان سے اس علاقے میں گیا ہوں، ملنے کے لیے گیا ہوں، پھر میں نے ان کو بتایا، بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کا معنی بڑا زبردست کیا، فلاقتحم العقبہ نا، وہ مجھے بڑا پسند آیا۔ معنی تو یہ ہے جو ہم معنی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تو نے ایک گھاٹی کو عبور کیوں نہیں کیا۔ اس کو انہوں نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ ایک بندہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ میں اتنی تسبیحات پڑھتا تھا، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں، ٹھیک ہے تیری ساری عبادت قبول ہے، لیکن تو بڑے لمبے چکر کاٹتا رہا، تو فلاقتحم العقبہ، تو نے ایک چھلانگ کیوں نہیں ماری؟ اور اس کو اپنی وہ زبان میں کہتے ہیں تو ایک دھڑک کیوں نہیں ماری؟ تو ایک دھڑک کیوں نہیں ماری؟ تو ایک دھڑک مارے ہاں تو اگے جنت ہے سیدھی، ایک دھڑک مارے ہاں ایک چھلانگ لگاتا سیدھے جنت پہنچ جاتا۔ بہت لمبے چکر تو نے کاٹے ہیں، ٹھیک ہے اچھا کیا ہے تو نے، لیکن یہ شارٹ راستہ تھا بڑا، صرف تھوڑا سا جمپ لگانا تھا۔ یا اللہ وہ دھڑک کے وہ جمپ کیڑا، وہ چھلانگ کون سی؟ فرمایا فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کسی مجبور کی گردن کو آزاد کر دیتا یا کسی بھوکے مسکین کو کھانا کھلا دیتا، سیدھا جنت پہنچ جاتا، تیری میری ادھر ہی ملاقات ہو جانی تھی۔ تو یہ بہت آسان راستہ ہے رب کو راضی کرنے کا، کسی مجبور کی مجبوری کو، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا رب کو پانے کا بہت آسان راستہ ہے۔ مشہور حدیث نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدکارہ عورت نے دیکھا کہ پیاسا کتا ہے اور کنویں کے پاس گیلی مٹی پہ زبان رگڑ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اس عورت کو بڑا احساس ہوا کہ اس کو پیاس لگی ہے، اب پانی کیسے پیلاؤں، کنواں نیچے ہے، اس میں ڈول کوئی نہیں، اس میں رسی کوئی نہیں، اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا، دوپٹہ پھاڑا، اس کو جوڑا، رسی بنائی، جوتے کے اس نے ڈول بنایا، جوتا اس نے اپنے اس دوپٹے والی رسی کے ساتھ باندھا، اور پھر کنویں میں اس کو جوتے کو لے کر گئی، وہاں سے اس نے پانی بھرا اور باہر نکال کر اس کتے کو پلایا، اللہ نے ساری زندگی کی گناہ معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو پانا کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کو پانا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ میرے گھر میں میرے بچے ہیں، اگر کوئی ہمارے دوستوں میں سے میرے کسی بچے کو کوئی خوش کرتا ہے، کوئی تعاون کرتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، کھانے کی چیز دیتا ہے، آ بیٹا میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، تو میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، یار دیکھو میرے بچے کو کھلا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تیرے کنبے کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تجھے اچھا لگتا ہے، رب کہتا ہے میرے کنبے کے ساتھ کوئی اچھائی کرے مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس لیے جرم ہے کہ بندے نے خود پیٹ بھر کے کھایا اور پڑوسی بھوکا رہ گیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ درزہ کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا، 3 دفعہ اللہ کے پاک نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا خوابو و خسرو خوابو و خسرو خوابو و خسرو، برباد ہو گئے، خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جن کے بارے میں حضور ہی کہہ رہے تھے۔ میں نے بھی اسی طرح کہتے 3 مرتبہ یہ کہا، اور پھر پوچھا یا رسول اللہ کون؟
فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں وہ بندہ مومن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پڑوسیوں کا، یتیموں کا، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا یہ حق ہے کہ ان کی خیر خبر کی جائے، رکھی جائے اور ان کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ فرمایا یہ دو جرم ایسے ہیں جن کی وجہ سے دوزخ میں زنجیر ڈال کے گھسیٹا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کی اوپر اس کو ایمان اور یقین نہیں ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر ترغیب کوئی نہیں ہے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کوئی گہرا دوست یہاں پر اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو اسے عذاب سے بچائے۔ ولا طعام الا من غسلین، کوئی کھانا اس کو نہیں ملے گا سوائے پیپ کے۔ غسلین زخموں سے رستا ہوا پانی، وہ پیپ اور کچ لہو یہی اس کی خوراک ہے اور اس کی خوراک کوئی نہیں ہے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ کھانا ان لوگوں کا ہے جو خطا کار تھے، یہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے حکم کے غدار تھے، یہ ان لوگوں کا کھانا ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے تھے اور اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی عظمت اور مقام اور اپنے مخلوق